دوستو، لیلۃ القدر کی رات آ گئی ہے۔ آپ اس رات میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو، تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والو، جس گھر میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے، نصیب کے بند تالے کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے لیلۃ القدر کیا ہے، کون سی رات ہے، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ لیلۃ القدر ان راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ راتیں جاگ کر قیام کرتے، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات اور ذکر اذکار کرتے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرما دے گا۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ 21 کو پڑھ لیں، 23 کو پڑھ لیں، 25، 27 یا 29 کو، جب آپ کو وقت ملے آپ نے یہی وظیفہ ہر رات کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کیونکہ یہ غیبی بات ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص الخاص لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے، اس لیے آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی انشاءاللہ یہ عظمت والی رات ہوگی، یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا تو میرے رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 5 طاق راتیں ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس صورت میں اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اس وظیفے کا طریقہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ ایک نقطہ، ایک بات آج امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اب سکپ نہیں کرنا۔ آج لیلۃ القدر کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بتانے میں، آپ کو سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر چند منٹ اس عمل کو آپ سمجھ لیں گے اور پڑھیں گے، اور اگر چند منٹ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات کو پا لیتے ہیں، آپ نے لیلۃ القدر میں یہ 3 اعمال کر لینے ہیں تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ کر تھک گئی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا کر تھک گئی ہیں، بے بہا پیسے ضائع کر لیے ہیں، خاندان میں عزت نہیں مل رہی، غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا،
بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں مل رہے تو آج لیلۃ القدر کے دن یہ وظیفہ لازمی کر لو، لیلۃ القدر کی رات یہ وظیفہ لازمی کر لو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا خاص اور مجرب ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو کر لے گا، جو بندہ بھی اس عمل کو کر لے گا، انشاءاللہ پورا سال وہ خوشیاں منائے گا، پورا سال اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی، اس کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اللہ والو، آج اگر آپ نے یہ خاص گھڑیاں، یہ قیمتی وقت گنوا دیا تو پورا سال ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھڑے کے دھڑے بیٹھے رہو گے، نہ تو مشکلات ختم ہونی ہیں اور نہ ہی اللہ کی رحمت آنی ہے، اور غربت تو بالکل ختم نہیں ہونی۔ اس لیے آپ نے آج کی رات یہ کام لازمی کرنا ہے۔ آپ 21 کو کر لیں، 23 کو کر لیں، 25 کو کر لیں، 27 یا 29، کسی بھی رات کو آپ نے، تاک رات کو آپ نے یہ کام، یہ عمل جو میں 3 کام بتانے والا ہوں، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اللہ والو، آج کی رات چند منٹ تو اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کر لو۔ اب میں آپ کو اچھے طریقے سے وظیفہ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو، جس کو آپ آج ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ، جو کام آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کے کلمات ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایک حرف رب کے الفاظ ہیں۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے شب قدر کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ میری اس بات کو میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے دوستو، اگر میرا بس چلتا تو میں بازو سے پکڑ کر آپ کو مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ 3 کام کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ جو لوگ پڑھیں گے، لوگ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ شب قدر کی رات میں رب کریم کی اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والو، یہ اتنا مال و دولت، اتنی کامیابیاں، عروج، ترقی کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آج کی رات ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس سے کم نہیں پڑھنا، نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے دھیان کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے، اتنی ہی جلدی تقدیر بدل جائے گی، اتنی ہی جلدی نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ توجہ ضرور کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 ہو گیا۔ ایسے ہی آپ نے تسبیح کے دانوں پر اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ والو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دوسرا کام بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ یہ دوسرا کام آج آپ کے بند تقدیر کے تالے کھلوا دے گا۔ آج آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بیٹیوں کی اچھی جگہ پہ شادیاں ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار چل پڑیں گے۔ اللہ والو، یہ جو دوسرا کام ہے، یہ آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت جو بڑی ہی لاڈلی صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرواتی ہے، لڑ لڑ کر، جھگڑ کر آپ کے بگڑے کام بنوا دیتی ہے۔ یہ صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن پاک کی صورت ہے اور سورۃ الکوثر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کو آپ نے آج تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا وہابو۔ یا وہابو کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 ہو گیا، یا وہابو 2 ہو گیا، اسی طرح آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا دوسرا کام مکمل ہو گیا۔ اب جو تیسرا کام ہے، یہ بڑا ہی خاص ہے، یہ بڑا ہی مجرب ہے۔ اس کام میں آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور رب کریم سے دولت اور اپنی حاجات پوری کروانی ہے۔ اللہ والو، یہ تیسرا کام سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ والو، جب آپ استغفر اللہ کریں گے تو آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور میرا رب آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جب کسی انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کا دوست بن جائے اس کی ساری دنیا ہی سنور جاتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کو پڑھتے دوران ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا تیسرا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 3 عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک خاص کام کرنا ہے۔ یہ خاص کام کیا ہے، یہ آپ جب کریں گے تو آپ کے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے۔ تینوں وظیفے جو آپ نے پڑھے ہیں یہ بھی اپنا اثر دکھائیں گے۔ اللہ والو، یہ کام آپ نے کسی بھی صورت مس نہیں کرنا۔ اگر یہ مس کر دیا تو پہلے وظیفے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ اب دھیان سے اس کام کو سن لیجئے گا۔ آپ نے تیسرا وظیفہ کرنے کے فوراً بعد سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے رب کریم کو حاضری لگوانی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی کام آج آپ رب کریم سے پورا کروانا چاہتے ہو، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، دنیا جہان کا کوئی بھی کام آج لیلۃ القدر کی طاق رات میں آپ نے اس کی نیت کر کے رب کریم سے اس کی بیان کر دینا ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رب کریم کو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ پاک کو صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، اللہ پاک کو 1,24,000 پیغمبروں کا آج لیلۃ القدر کی رات واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر، اور خاص رمضان المبارک کا واسطہ دے کر، اور اس لیلۃ القدر کی رات کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل حل کر دے، یا اللہ فلاں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی کروا دے، یا اللہ فلاں کے گھر میں غربت ہے اس کی غربت دور کر دے، یا اللہ فلاں کا کاروبار نہیں چلتا اس کا کاروبار چلا دے۔ اللہ والو، جب آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے تو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ فقیر ہیں اور اپنے آقا سے مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کر کے رب کریم سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، کیونکہ لیلۃ القدر رب کریم سے جھولیاں بھروانے کی رات ہے۔ آپ نے سارا مہینہ رمضان کے روزے رکھے اور اب انعام کا وقت ہے۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں رب کریم سے انعام حاصل کر لینا ہے۔ آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم کو منا لینا ہے اور اپنی حاجت پوری کروا لینی ہے۔ اللہ والو، آج جب آپ یہ وظیفہ کر کے رب کریم کے آگے رو رو کر اپنی حاجت بیان کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں موڑے گا۔ اللہ والو، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے۔ نماز لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفے کا عمل کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور پھر یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے پھر بھی وظیفہ تو اثر کرے گا، لیکن زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔